ماہ رجب کے آخری 3 دنوں میں لوگ ہر سال یہ 3 دن کا عمل کرتے ہیں، پھر پورے سال کے لیے ان لوگوں کے گھر کو مال و دولت سے بھر دیا جاتا ہے، اور ماہ رجب کے پورے مہینے کی برکتیں اس گھر میں داخل ہو جاتی ہیں۔ جو شخص بھی یہ 3 دن کا عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتا ہے۔ دیکھیں، ماہ رجب کی 28 تاریخ اتوار کا دن، اسی طرح 29 تاریخ پیر کا دن، اسی طرح 30 تاریخ یعنی 30 رجب منگل کا دن ہے۔ تو یہ 3 دن اتوار، پیر، منگل، یہ 3 دن آپ نے عمل کرنا ہے۔ یہ انتہائی طاقتور عمل ہے، کیونکہ جو لوگ ہر سال کرتے ہیں وہ ان دنوں کا انتظار کر رہے تھے، وہ پھر اس میں اور کوئی عمل بھی نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک ہی عمل کر لیا تو ہماری زندگی بدل جائے گی، ہمارے حالات بدل جائیں گے، پورے سال کے لیے ہمیں خوشحالیاں مل جائیں گی۔ جو وہ زبان سے نکالتے ہیں اللہ پورا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، کیونکہ انسان کی فلاح کامیابی اسی عمل کے اندر بھی موجود ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ یہ عمل پڑھتا ہے اللہ کا وہ لاڈلا بن جاتا ہے، اور جب کوئی اللہ کا محبوب اور دوست بن جائے تو پھر وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ پاک اپنے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے عمل بڑا سادہ سا ہے، کرنے کا طریقہ بھی بالکل آسان سا ہے۔ آپ نے 3 دن مسلسل اس عمل کو کرنا ہے۔ کوشش یہی کرنی ہے کہ 3 دنوں میں ناغہ نہ ہو، یعنی کہ آپ نے اتوار کے دن بھی، پیر کے دن بھی، منگل کے دن بھی 3 دن مسلسل کرنا ہے، اور کوشش یہی کرنی ہے کہ ایک ہی وقت کا انتخاب کر لیا جائے۔ آج رات شروع کریں تو کل رات بھی کریں، پرسوں بھی کریں۔ اگر دن فجر کے بعد شروع کریں تو تینوں دن فجر کے بعد، اسی طرح ظہر کے بعد کریں تو تینوں دن ظہر کے بعد اس عمل کو کریں۔ لیکن آدھے پونے گھنٹے کا آگے پیچھے فرق ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ اسی طرح اللہ والے کہتے ہیں اس کو پڑھیں، کیونکہ جب وہ پہلے دن اس وقت عمل کرے گا تو موکلین اس عمل کے اس کی مدد کے لیے آ جائیں گے۔ دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، پہلے دن کے عمل سے اس کی تمام بندشیں، تمام رکاوٹیں، تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دوسرے دن جو کچھ مانگتا ہے اس کو عطا کر دیا جائے گا۔ تیسرے دن اس کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے، اور اس کے گھر سے تمام بیماریوں، نحوستوں، پریشانیوں، دکھوں، فکروں، غموں کا صفایا ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، یہ عمل انتہائی طاقتور ہے اور انتہائی مجرب ہے۔ اس لیے یہ عمل کرنے سے پہلے آپ نے کچھ اس ترتیب کو یاد رکھنا ہوگا، جو ترتیب آپ کو بتانے لگا ہوں، تاکہ ہر بھائی بہن کو اس عمل سے فائدہ ہو اور وہ اس عمل کی برکتیں حاصل کر سکے۔ کیونکہ یہ عمل جس نے بھی کیا ہے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، جو بھی بندہ اس کو پڑھتا ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس بات کو سمجھیے گا۔ آپ نے سب سے پہلے قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ، یہ وہ صورتیں ہیں جن کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیں اس عمل کا آغاز کتنا مبارک ہے۔ قرآن کریم کی پہلی سورہ مبارکہ، پہلے الفاظ ہیں الحمدللہ، اور یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہیں، اس لیے اس نے ان کو ابتدا میں ذکر فرمایا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ ہے، یعنی پہلی سورت۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی، تو یہ انسان کا مقدر کھول دیتی ہے، قسمت کھول دیتی ہے، تو اس لیے یہ قرآن کریم کی عظیم سورت کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں، آپ نے ابتدا اسی سورت سے کرنی ہے۔ اول آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور آخر میں بھی 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے درمیان یہ پورا عمل آپ نے جو چیزیں بتائی جائیں، جو صورتیں بتائی جائیں، جو تسبیحات بتائی جائیں، آپ نے اسی تعداد کے برابر پڑھتے جانا ہے۔ دیکھیں، صاف ظاہر ہے جب عمل کریں گے، عمل کرتے ہوئے کچھ وقت تو لگے گا، کچھ ٹائم تو لگے گا، لیکن کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اس بات سے نہ گھبرایا کریں کہ عمل کرتے ہوئے مجھے تو 10 منٹ لگ گئے، مجھے تو 5 منٹ لگ گئے، مجھے تو 1 منٹ کا عمل چاہیے تھا۔ تو دوستو، یہ جو عمل بتا رہا ہوں نا، اس عمل کے بعد ہر شخص یہ کہتا ہے اگر مجھے زندگی بھر بھی یہ عمل کرنا پڑے تو میں زندگی بھر اس کو پڑھتا رہوں، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ ساری زندگی پڑھتا رہوں، لیکن اس نے صرف 3 دن پڑھنا ہے۔ اور 3 دن جب وہ بندہ اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، الحمدللہ زندگی اس کی بدل جاتی ہے، حالات اس کے بدل جاتے ہیں، خالق کے ساتھ تعلق اس کا مضبوط ہو جاتا ہے، ہر حال میں امید صرف وہ اللہ پہ رکھتا ہے، کیونکہ جب اس کو پڑھتا ہے تو اس پر شیطانی وسوسے خیالات اس کے ختم ہو جاتے ہیں، اس کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت شامل ہو جاتی ہے۔ اب کیونکہ یہ سورہ مبارکہ، دیکھیں نا، یہ سورہ مبارکہ وہ ہے جس کا تعارف قرآن کریم کی پہلی سورت سے جانا جاتا ہے۔ اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی تمام کتابوں کی ماں، اور پھر یہ 7 آیات پر مشتمل ہے۔
اور یہ وہ صورت ہے جس کو ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے اور نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھا جاتا ہے، اور کہا کہ جو شخص نماز میں صورت نہیں پڑھتا اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ پھر یہ صورت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، توحید، ربوبیت، رحمت، ہدایت اور استغفار کے موضوعات کو بھی شامل کیا ہے۔ دیکھیں اس کے 7 آیات الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اسی طرح پھر دوبارہ شروع کریں گے۔ تو یہ اب میں نے ایک بار پڑھی ہے، آپ نے ہر بار اسی ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ لیکن آج لوگ سمجھتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ سے شاید کوئی برکت نہیں ملنے والی۔ میں نے بڑی مرتبہ پڑھی، ہر کوئی یہ بات کر رہا ہوگا، لیکن جب آپ یہ عمل آج کریں گے نا، اور آج جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے، یہ 3 دن تو آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا کہ میں تو آج تک بھولا رہا، مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ یہ سورت تو اپنے اندر وہ تاثیر، وہ طاقت رکھتی ہے جو شاید دوسری صورتوں سے ہمیں تاثیر اور طاقت نہیں ملتی۔ اس لیے دوستو، آپ نے جب اس سورہ مبارکہ کو اس طرح پڑھا تو انشاءاللہ تعالی رحمت الہی تمہارے اوپر برسنے لگ جائے گی۔ اب دوستو، آپ نے کرنا کیا ہے، اس سورہ مبارکہ کو جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت سب پر محیط ہے، انسان کی رہنمائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ سے مدد طلب کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو ہم اس سورہ مبارکہ کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں سے اس کے ذریعے معافی مل جاتی ہے۔ کہتے ہیں سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اللہ کی محبت اس کو ملتی ہے، دعا اور حاجتیں اس عمل کے ذریعے اس کی پوری ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس صورت کے ذریعے اس کو شفا ملتی ہے، گھر میں برکت آتی ہے، جسمانی روحانی اس کو سکون میسر ہوتا ہے، اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے اخلاق میں بہتری آتی ہے، کیونکہ یہ شکر گزاری کا درس دے رہی ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے رحمت اور ہمدردی اس کو ملتی ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے والا شخص کبھی بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتا، نہ ہی وہ مایوس ہوتا ہے۔ اسی کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور اسی کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ پڑھنے سے مشکلات فوراً حل ہو جاتی ہیں، ہر قسم کا دکھ اور مصیبت ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ صورت صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے، بڑے بڑے اولیاء کرام نے، بڑے بڑے بزرگوں نے اس صورت کو پڑھا اور وہ انعامات حاصل کیے۔ اس لیے ان دنوں میں، کیونکہ ماہ رجب کا یہ مہینہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اس میں ساری اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اس لیے جب کوئی بندہ اس صورت کو پڑھتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کی تعداد جو صرف 41 بار ہے، آپ نے اس تعداد کے برابر اس کو پڑھنا ہے۔ تو دوستو، اس لیے یہ جو ترتیب بتائی ہے، پڑھنا اسی کے ساتھ ہے۔ اس کو ابتدا میں بتایا تو ابتدا میں پڑھیں گے، اگر اس کو آخر میں بتایا تو پھر آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ تو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیں تو اس کے بعد جو اگلی سورت پڑھنی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، کیونکہ دیکھیں یہ سورت آپ کے ایمان میں اضافہ کر دے گی، اللہ کے قریب کر دے گی، اور انسان کو خود احساس ہوگا کہ میں اللہ کے قرب میں چلا گیا ہوں، کیونکہ اس سورت کی تلاوت گھر میں بھی سکون لاتی ہے اور گھر میں رزق بھی لاتی ہے۔ تو اس لیے جب آپ اس طرح اس کو پڑھیں گے تو آپ کے گھر میں مال و دولت اور آپ کے جو بچے امتحان دے رہے ہیں ان کو بھی فائدے ہوتے ہیں۔ یہ یقین جانیں، اگر ماں باپ یہ پڑھتے ہیں تو ان کی اولادیں کامیاب ہو جاتی ہیں، کاروبار میں، تجارت میں خوب برکت آتی ہے۔ اس لیے دوستو، جب آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیں، 41 مرتبہ اس کی تعداد ہے، اس کے برابر پڑھ لیں، تو اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نام لینا ہے، اس طرح رب کے نام کی وہ تسبیح پڑھنی ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تمام بند راہیں کھول دے گا۔ اور کہتے ہیں جب کوئی بندہ اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے تمام راہیں کھول دیتا ہے۔ کہتے ہیں اگر پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں ہوں، پہاڑوں جیسی بھی مشکلات ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پہاڑوں جیسی رکاوٹوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، کیونکہ بندہ جب رب کو اس طرح پکارے گا آج کے دن، اللہ کی رحمت اس کے اوپر فوراً برسنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ عمل عام عمل کی طرح نہیں ہے، یہ وظیفہ کوئی عام وظیفوں کی طرح نہیں ہے۔ اس وظیفے کی تاثیر اور طاقت وہی سمجھتے ہیں جو اس عمل کو پہلے کر چکے ہیں، اس لیے وہ لوگ تو ان دنوں کے انتظار میں تھے، اور اس لیے کہ آخری دنوں میں جو برکتیں رکھی ہیں نا وہ شاید آپ نے آج تک نہیں دیکھی۔ یہ جو آخری 3 دن ہوتے ہیں نا، ماہ رجب ہو یا ماہ شعبان ہو یا ماہ رمضان کے آخری دن ہو، یہ جو 3 آخری دن ہوتے ہیں نا،
ان میں یہ عمل کرنے والا شخص وہ اللہ کی فضل اور رحمت میں ہمیشہ رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت اس پر ہمیشہ برستی رہتی ہے۔ اس لیے دوستو اس عمل کو جیسے جیسے کوئی پڑھتا جاتا ہے پہلے دن اس کو تاثیر ملتی ہے، اس لیے کہ جب کوئی اس کو پڑھتا ہے تو اسی دن رحمتوں کا نزول ہونے لگ جاتا ہے۔ جب کوئی پڑھتا ہے بے اولاد ہو تو اللہ اولاد اس کو عطا فرما دیتا ہے، اگر کوئی بے روزگار پڑے تو روزگار مل جاتا ہے، اگر کوئی شخص غربت کی وجہ سے تنگ ہے تو وہ تنگیاں ختم ہو جاتی ہیں، بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے، ہر طرح کی کامیابی ملتی ہے۔ اب کیونکہ جو آپ نے اللہ کے نام پڑھنا ہے نا، جو اب آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، وہ تسبیح بھی ان دنوں کی بڑی خاص اور بڑی عام تسبیح ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے یوں کہنا ہے کہ اے کھولنے والے، اے کھولنے والے، اے کھولنے والے، یعنی یا فتاح، یا فتاح آپ نے کہنا ہے، تو اللہ تمہاری بندشوں کو کھول دے گا، تمہاری رکاوٹوں کو کھول دے گا، تو تمہارے جو معاملات رکے ہوئے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے کھول دے گا۔ اب دوستو دیکھیں، ایک ایک بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہر بھائی بہن، دوست، احباب، بچے، بوڑھے، جوان کو فائدہ ہو، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ جس کے ذریعے ہر بھائی بہن کو فائدہ ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ اس عمل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا اپنا مقدر تو سنورتا ہی ہے، اللہ پاک ان کے گھر والوں کے مقدر کو بھی سنوار دیتا ہے۔ کہتے ہیں جس گھر میں یہ عمل کیا جائے وہ گھر دنیا کے جس کونے میں بھی، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، وہیں پر اس عمل کو کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی طاقت سے اس گھر میں برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ یہ کیونکہ اس عمل کی طاقت یہ ہے کہ بندہ جہاں بھی بیٹھا ہے وہیں پہ اس عمل کو کرے، اور آخر میں جس کے لیے وہ دعا کرے گا اور جو چیز وہ طلب کرے گا، ماں باپ ہیں تو اولاد کے لیے مانگیں گے تو اللہ اولاد کے حق میں ان کی دعا قبول فرما لے گا۔ اگر وہ لوگ کسی اور مقصد کے لیے، اپنے گھر بار، بہن بھائیوں یا کسی کے لیے بھی اپنے لیے مانگیں یا کسی اور کے لیے، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل اور رحمت کے ذریعے اس عمل کی برکت سے عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ جس کے ذریعے کوئی دعا رد ہوتی ہی نہیں۔ وہ آپ دعا اپنے لیے کریں یا کسی کے لیے کریں تو آپ کی ہر دعا کو اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے قبول فرما لے گا۔ دیکھیں یہ ماہ رجب کا مہینہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو سفر معراج کروایا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے کر گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفر کے دوران بہت کچھ دکھایا گیا، اس لیے کہ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے اپنے دائیں طرف سے آواز سنی، کہنے والے نے کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں یہ آواز سننے کے باوجود چلتا رہا، میں نے بلند ہونا اب شروع نہیں کیا تھا کہ بائیں جانب سے اسی طرح کی میں نے ندا سنی، وہ بات سننے کے باوجود آپ فرماتے ہیں میں چلتا رہا اور آواز کی طرف سے کوئی توجہ نہ کی، پھر میرے سامنے ایک عورت نمودار ہوئی، اس پر ہر طرح کی زینت تھی، اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آپ فرماتے ہیں میں نے اس کی طرف بھی توجہ نہ کی، مسلسل چلتا رہا۔ حضور فرماتے ہیں اس کے بعد بیت المقدس یعنی مسجد اقصی میں تشریف فرما ہوا، سواری سے اتر کر میں نے حلقے کے ساتھ اپنی سواری کو باندھا جس کے ساتھ انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے۔ تو دیکھیے دوستو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر کتنا مبارک تھا، اور کس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ کی طرف سفر کر رہے تھے۔ تو اب دوستو یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے تمہیں بلندیاں ملے گی، جس کے ذریعے تمہاری روحانیت میں اضافہ ہوگا، جس کے ذریعے تمہیں اور بہت سارے انعامات ملیں گے۔ یہ تو فقط لوگ کہتے ہیں حاجتیں اس کے ساتھ پوری ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے انعامات ملتے ہیں کہ اس کے گھر والوں کا اور اس کا مقدر سنور جاتا ہے۔ تو اب جو چیز میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، جو آپ نے پڑھنا ہے، اس کی بھی عظمت ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے تمام راہیں کھول دیتا ہے۔ تو اب دوستو آپ نے جو چیز پڑھنی ہے وہ ذرا سن لیں۔ آپ نے یہ اسم مبارک پڑھنا ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اس کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے پہلے درود پاک پڑھا، اس سے پہلے آپ نے کوئی خاص مقصد ہے، کوئی خاص حاجت ہے، بے اولاد ہیں تو اولاد کی نیت کر لیں، شادی نہیں ہو رہی تو شادی کی نیت کر لیں، تو غربت ہے، جاب چاہتے ہیں، کاروبار چاہتے ہیں، کسی امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں، یہ جیسی بھی منشا ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ دیکھیں ہر شخص کی الگ الگ حاجت ہوتی ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، آپ کی حاجت جائز ہونی چاہیے، ناجائز اور حرام کا سوال نہیں کرنا۔ جو بھی جائز کا سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی جائز حاجت کو پورا فرما دے گا۔ تو یہ سادی سی بات ہے، جس کو یہ بات سمجھ آ گئی انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو اب آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد اس اسم مبارک کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔
دیکھیں یہ 41 کا عدد تمہارے لیے آج کتنا عام ہونے والا ہے اور کس قدر تمہارے حالات بدلنے والے ہیں جب آپ نے یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا اور کہتے ہیں اس کی بدولت سے دشمنوں پر بھی فتح کے دروازے کھلیں گے، ہر قسم کی جو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں نا اللہ اس کو بھی دور فرما دے گا، راحت و رحمت کا دروازہ کھول دے گا، کیونکہ وہ ہر لمحہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ بس بندے ہیں جو اس سے دور ہو جاتے ہیں، وہ تو ہر وقت اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے کہ اے میرے بندے تو آ میری طرف آ، تو مجھ پر رحمت کروں، تو ہر وقت وہ فرماتا ہے توبہ کرنے والے توبہ کر دے، توبہ کی قبول کی جائے گی۔ جو لڑکے یا لڑکیاں جن کی شادیاں رک جاتی ہیں، بعض دوست اب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے رشتے آتے ہیں بس آگے کوئی جواب نہیں آتا، تو اسی طرح کی رکی ہوئی شادیاں یا وہ لوگ یا وہ والدین جو سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کے رشتوں میں بندش لگ چکی ہے، ہمارے گھر میں بندش، ہمارے رزق میں بندش ہے، جو اس طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ان کے لیے بھی یہ سب سے بہترین ہے۔ 3 دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے یہ 3 دن کا عمل ہے، 2 دن بھی نہیں کرنا، 1 دن بھی نہیں، بلکہ 3 دن مکمل کرنا ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ اس عمل کی طاقت کتنی ہے۔ اگر کوئی بھی طالب علم ہے کہیں امتحان میں کامیابی حاصل کرنا چاہ رہا ہے، مفکر، انجینئر، کسی بھی فیلڈ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، آپ اس کو پڑھیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے میرا انجام ہمیشہ اچھا رہے، میری عاقبت ہمیشہ اچھی رہے، ہر میدان میں مجھے فتح ملتی رہے، ہر جگہ مجھے کامیابی ملتی رہے، تو وہ بندہ اس عمل کو کرے اور پھر وہ خود کہے گا کہ واقعی اس عمل نے تو میری زندگی بدلی ہے، اس عمل نے تو میرے حالات بدلے ہیں۔ اب دوستو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ یہ پڑھنا ہے، جب آپ کی رکاوٹیں بندشیں ختم ہوں گی، اب اللہ تعالیٰ سے آپ نے رزق کا سوال کرنا ہے، اب اللہ تعالیٰ سے آپ نے رزق مانگنا ہے، دولت مانگنی ہے، کیونکہ یہ خاص عمل رزق کا ہے۔ آج رزق کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں، لیکن جس سے بھی مقصد کے لیے پڑھیں گے تو کامیابی ملے گی، کیونکہ اللہ ہی سب کو رزق دینے والا ہے، اس پر سب کا ایمان اور سب کا یقین ہے کہ رازق اور خالق اور مالک اللہ ہے، تو اللہ ہی سب کو رزق دینے والا ہے، تو جو بندہ اس کی بارگاہ سے مانگتا ہے وہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے جو صورت میں نے آپ کو بتائی ہے، جب آپ اس کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا، اور جب آپ اس کے بعد یہ عمل کریں گے، یہ عمل باقی چیزیں پڑھیں گے، یہ طاقتور تسبیحات پڑھیں گے، تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا یہ کتنے کمال کا عمل ہے اور اس کے ذریعے کیا کیا اللہ تبارک و تعالی انعامات عطا فرما رہا ہے۔ کیونکہ دیکھیں یہ جو میں آپ کو چیز بتا رہا ہوں نا، یہ ہر عمل میں آپ کو یہ چیزیں نہیں ملتی اور ہر کوئی آپ کو یہ چیزیں نہیں بتائے گا، کیونکہ یہ خاص چیزیں ہیں۔ دیکھیں رزق میں برکت، رزق میں اضافہ اور شکر گزاری کی عادت پڑتی ہے۔ دیکھیں اس عمل کے ذریعے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ شیطان تو ہمیں جینے نہیں دے رہا اور ہم تو قدم قدم پر بھٹک جاتے ہیں، قدم قدم پر ہمارے لیے تو مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، ہم کدھر جائیں کہاں جائیں، ہماری تو دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی، ہم تو فلاں مشکل میں پھنس گئے۔ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے فقط یہ پڑھنا ہے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، اسی ترتیب کے ساتھ وہ 7 گنتی بھی کرتے جائیں، ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ جو بھی پڑھتے جائیں آپ گن لیں، تعداد آپ نے مکمل کرنی ہوگی جو تعداد بتاؤں گا۔ باقی جیسے بھی معاملات ہیں، جیسے بھی حالات ہیں، جو بھی چیز ہے وہ آپ نے اسی طرح کرنی ہوگی، لیکن اس میں جو چند ایک چیزیں ہیں اس پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ اس پہ عمل نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو عمل کرنے کا فائدہ نہیں، پھر اپنی مرضی کرتے پھریں، جو مرضی کریں، لیکن اگر عمل کرنا ہے، دیکھیں یہ اسم پاک یا رزاقو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن محنت ضروری ہے۔ یار تم تو عمل کے لیے محنت نہیں کر رہے، تم 2-4 منٹ کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے پریشان ہو، کہ آپ اگر 20 منٹ کی یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد اچھی طرح عمل کرتے ہوئے 20 منٹ نہیں لگتے، عمل کرتے ہوئے چند منٹ لگتے ہیں۔ دیکھیے سمجھانے کے لیے کچھ ٹائم تو لگتا ہے، کچھ وقت تو لگتا ہے، تو آپ اس وقت کو بھی برداشت نہیں کر رہے کہ نہیں میں اتنا اپنی زندگی سنوارنے کے لیے وقت دے سکوں۔ تو دوستو اس لیے یہ چند چیزیں پڑھیں۔ دیکھیں جب رزق میں رکاوٹ ہونا، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو، مالی پریشانیاں ہوں، تو پھر یہ ذکر اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اللہ غیب سے مدد فرماتا ہے، یہ غیبی مدد والا عمل ہے، اس لیے محنت کرنا ہی آپ کی ذمہ داری ہے، مگر نتیجہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، نتیجہ رب پہ چھوڑ دینا ہے۔ شکر کرنے سے رزق بڑھتا ہے، حرام رزق بھی برکت لاتا ہے، حلال رزق جو ہوتا ہے وہ برکت لاتا ہے۔ اس لیے آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے بلکہ یقین اور توکل کی طاقت بھی ہے۔ جو شخص اس کو پڑھتا ہے، زندگی کا حصہ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ برکت لانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے اور سب سے خوبصورت طریقہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک بے حساب رزق عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے،
چاہے زمینی ہو یا آسمانی ہو، تو اس کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، تو اس طرح آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ تو اس میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ مجھے طریقہ نہیں آتا، مجھے پتہ نہیں چلتا میں نے کیا پڑھنا تھا، میں نے کیا کیا کرنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، تو اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جتنی بار شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے، تو بس یہ عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کیونکہ دل کو سکون اور بے فکر کر دینا اسی عمل کا کمال ہے۔ کیونکہ دل کو سکون جب نصیب ہوتا ہے نا، رزق کی فکر کم ہوتی ہے، کیونکہ بندہ یہ جان لیتا ہے جو کچھ ملنا ہے وہ اللہ نے پہلے ہی مقرر کر رکھا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ مجھے اس عمل کی بدولت عطا فرمائے گا۔ دیکھیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے رزق کے اندر رکاوٹیں آ جاتی ہیں، ہمارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، بگڑنے لگ جاتے ہیں ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ تو جب ایسا ہونے لگتا ہے تو پھر آپ کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ آپ صدق دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سنجیدگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں آ جائیں، تو وہ تمہیں ان چیزوں سے نوازے گا جس کا تم نے تصور ہی نہیں کیا ہوگا۔ اب جو صورت آپ نے پڑھنی ہے، تو یہ وہ صورت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عظیم عزت دیتا ہے اور عظیم شان سے نوازتا ہے۔ اس نے بعض دنوں پر فضیلت دی ہے، بعض راتوں کے اوپر فضیلت دی ہے، اور بعض لمحات ایسے ہیں جن کو دوسرے وقت پر فضیلت دی گئی۔ اسی طرح یہ وہ مہینہ جس کو بہت زیادہ فضیلت دی گئی ہے، اس کی ایک ایک دن میں ایک ایک نیکی، اس لیے ہر دن میں ایک چھوٹی سی بھی نیکی کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر 70 گنا سے بھی زیادہ بندے کو عطا فرماتا ہے، اجر و ثواب اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، اب آپ نے آخر میں جو چیز بتا رہا ہوں، اس صورت کو پڑھنے کے بعد اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے۔ دعا کے اندر آپ نے یہ الفاظ کہنا ہے: یا ارحم الراحمین، میری فلاں مشکل ہے، اس کو حل فرما، تو اللہ پاک تمہاری مشکل کو حل فرما دے گا۔ تو اب کیونکہ یہ صورت آقا علیہ السلام کی بڑی محبوب صورت ہے، حضور علیہ السلام کو اس صورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عزت و کامیابی، بلندی عطا فرمائی۔ یہ صورت ہمیں بتا رہی ہے کہ کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، وہ کامیابیوں سے نواز دیتا ہے۔ علماء کے مطابق یہ صورت پڑھنے سے انسان کی مایوسی ختم ہو جاتی ہے، اللہ پر توکل مضبوط ہو جاتا ہے، یہ ہمیں صبر، شکر، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا بھی درس دے رہی ہوتی ہے۔ اس لیے اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور یہ بار بار میں عرض کر چکا ہوں کہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں۔ پہلے جو صورت ہے اس کو بھی بسم اللہ کے ساتھ، اس صورت کو بھی بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ رجب حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے اس میں گناہوں سے بچنے کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ اگرچہ گناہ ہر وقت ہی برا ہے، مگر حرمت والے مہینوں میں اس کی قباحت اور بھی بڑھ جاتی ہے، نیک اعمال کا اجر بھی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہی مہینہ بہت کچھ سکھاتا ہے، لیکن لوگوں نے غفلت اور سستی میں گزار دیا۔ اب تمہارے پاس آخری لمحات ہیں، کچھ حاصل کر لو، یہ آخری گھڑیاں ہیں۔ تو سورہ کوثر کو آپ نے 41 بار پڑھ کر اس کے بعد درود پاک پڑھ کر دعا کرنی ہے، انشاءاللہ دعا قبول فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اللہ کے 99 ناموں میں ایک نام کمنٹ لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔